گا فرعون کی طرح، تو اس نے کیا دوڑ لگانی؟ یہ ازدواجی زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اس کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاریں۔ یہ پھولوں کی سیج بن سکتی ہے، جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ خامد اپنی بیوی کے ساتھ محبت و پیار کا تعلق رکھے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا، میاں بیوی دونوں چاہتے تھے جی 3 سال ہو گئے ہماری ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، لہذا آپ اجازت دیں تو بس ہم ماں باپ کو بتائیں سپریشن کے لیے۔ دونوں بیٹھ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنا فیصلہ 6 مہینے کے لیے ذرا ڈیفر کر لو، تو میں آپ لوگوں کو کچھ مشورے دیتا ہوں، اس کے مطابق دیکھو گاڑی چلتی ہے کہ نہیں۔ ان کا ٹھیک۔ اب ان کی بات چیت سے فگر آؤٹ تو میں نے کر لیا تھا کہ مسئلہ کیا۔ تو میں نے خامن کو کہا کہ دیکھیں آج کل بزنس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس بیچارے کے 2-3 کنٹینر کہیں پھنس گئے تھے تو کافی لاس تھا اس کو ہوا۔ اس لاس کی وجہ سے جب وہ گھر آتا تھا تو بڑا ہی سیریس ہوتا تھا۔ اب بیوی 2 گھنٹے سے کھانا پکا کے انتظار میں کہ خامد آئے گا تو کھاؤں گی، بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، خامد صاحب آتے تو بڑے سیریس۔ تو بیوی سمجھتی کہ شاید میں اپنے خامد کو پسند ہی نہیں ہوں۔ اب جب وہ یوں سوچتی کہ میں پسند ہی نہیں ہوں تو اسے غصہ آتا۔ میرے پاس اللہ نے شکل اچھی دی، عقل دی، تعلیم دی، اچھا گھرانہ دیا، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اور وہ فرسٹ کزن بھی تھی، ایک لیول کی تھی، تو اسے غصہ آتا، یہ کیوں نہیں میری طرف محبت پیار سے دیکھتا؟ چنانچہ آپس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتے، بحث شروع ہو جاتی۔ اب میں نے اس خامن کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک سنت ہے، وہ تم سے چھوٹ رہی ہے، تم اس سنت پر عمل کر لو تو اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھنا۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کہا کرتے تھے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ سنت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ تو مستحب کا خیال رکھنے والے ہیں، نیک بچہ تھا، تو سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا جی میں آج کے بعد اس سنت پر عمل کروں گا، جب بھی گھر میں آؤں گا مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ جی وہ کیا؟ میں نے کہا چونکہ ذرا آپس میں ٹینس ماحول ہے نا، اس لیے مسکراتے چہرے کے بھی ساتھ آنا ہے، اور جب گھر آ جاؤ تو میاں بیوی 2 ہی تو رہتے ہو گھر میں، تو آپ نے اپنی اہلیہ کو بوسہ بھی دینا ہے، کس کرنا ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کرنا ہے تم نے۔ اب وہ چپ، کہتے ہیں اچھا جی بہت اچھا۔ پھر میں نے بیوی کو فون پہ سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بڑوں کی جو عورتیں ہوتی تھیں اکابرین کی، ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا، جب خاوند گھر سے جاتا تھا سارے کام چھوڑ کے دروازے تک آتی تھیں اور اس کو فی امان اللہ فی جوار اللہ کوئی دعا یا کلمہ کے ساتھ رخصت کیا کرتی تھی، اور جب خاوند آتا تھا تو دروازے پہ آ کے دروازہ کھولتی تھیں اور ان کو اہلم و سہلا، یعنی کوئی اچھے الفاظ سے ان کا استقبال کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے ان کو مسکرا کے الوداع کرنا ہے اور مسکرا کے ان کا استقبال کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک۔ 3 مہینے کے بعد دونوں کا فون آیا، کہنے لگے حضرت ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے یہ 3 مہینے 100% ہنی مون کنڈیشن کے اندر گزارے، اس لیے کہ جب مسکراتا خاوند گھر آئے، بیوی بھی مسکرائے اور خاوند بیوی کو بوسہ دے، تو صاف ظاہر ہے کہ گھر کے اندر خوشیاں ہی پھر بکھریں گی، اور کیا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے اجڑتے گھر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ ایک سنت نے، اگر پوری سنت نبی علیہ السلام کے اندر آ جائیں
تو گھر کیسے آباد ہو جائیں گے؟ ایک نوجوان لاہور کے میرے پاس آئے، نیک متقی شب زندہ دار، بڑا اچھا نوجوان تھا، بڑا غصے میں، حضرت بس یہ عورتیں جو ہیں نا یہ نامعقول ہوتی ہیں، بالکل نہیں بات مانتی، یہ بڑی ناقصات العقل ہوتی ہیں۔ خیر میں نے اس کو تھوڑا پریشر نکالنے دیا، خوب وہ